بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پچھلے کئی روز سے سوشل میڈیا کے اوپر کچھ چیزیں دیکھ رہا ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کا سسٹم خراب ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ملک ہی خراب ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس ملک نے ہمیں کیا دیا ہے۔ آج ہم ان تینوں چیزوں کے بارے میں بات کریں گے۔ اور میرے بھائیوں، اگر آپ میں سے بھی کسی کے ذہن میں ایسا کوئی سوال چل رہا ہے تو اس ویڈیو کو لازمی دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پیاری بہنوں، بھائیوں اور دوستوں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اس ملک کا سسٹم خراب ہے، بالکل ٹھیک کہتے ہیں۔ اس ملک کا سسٹم واقعی میں خراب ہے، لیکن میرا ان سے سوال ہے، کیا ہم نے کبھی یہ کوشش کی کہ اس ملک کے سسٹم کو ٹھیک کریں؟ نہیں، ہمیں تو اس چیز سے مطلب ہے کہ ہم نے اپنا کمانا ہے اور اپنا کھانا ہے۔ ہمیں کیا فرق پڑتا ہے کہ اس ملک کا سسٹم خراب ہو یا نہ ہو؟ آج ہر پاکستانی ایسا ہی ہو گیا ہے۔ لیکن میرے پاکستانیوں، میرے بھائیوں بہنوں، اس ملک کا سسٹم کسی باہر کے انگریز نے آ کر یا کافر نے آ کر اس ملک کے سسٹم کو نہیں ٹھیک کرنا۔ اس ملک کے نظام کو آپ نے خود بدلنا ہے۔ اس ملک کے نظام کو آپ تبھی بدل سکتے ہیں جب آپ خود صحیح ہو۔ آپ لوگ ہیں کہتے ہیں کہ کوئی سرکاری نوکری مل جائے، 70-80 ہزار تنخواہ ہو، اور 20-25 سال بعد جب آپ وہاں سے ریٹائر ہوں تو آپ کو پیسے ملیں، آپ اس سے گھر بنا لیں اور پھر ساری زندگی بیٹھ کے پینشن کھاتے رہیں اور بیوی بچے بھی خوش ہو جائیں۔ آپ لوگوں کے ذہنوں میں بس یہی چیز چل رہی ہے، کیونکہ آپ لوگ سسٹم کو بدلنا نہیں چاہتے، اور پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ سسٹم خراب ہے۔ خراب آپ لوگ خود ہیں۔ میرے بھائیوں، اس سسٹم کو بدلنے کے لیے آپ اداروں کے اندر جب نوکری ڈھونڈنے جاتے ہیں تو یاد رکھیں، وہاں پر آپ نے اگر یہ 3 کام کر لیے تو اس ملک کا نظام خود بخود صحیح ہو جائے گا۔ پہلا یہ کہ سچائی کا دامن کبھی نہ چھوڑیں، وہاں پر سچ بولیں۔ دوسرا، ایمانداری سے کام کریں، کہ دل میں اللہ کا خوف ہو، کہیں پر کوئی چوری نہ کریں، کہیں پر کرپشن نہ کریں، کہیں پر آپ اس ملک کے خلاف کوئی کام نہ کریں، ہر کام اس ملک کے مفادات میں کریں۔ اور تیسری چیز کہ کسی کو دھوکہ نہ دیں، کسی کی ٹانگیں نہ کھینچیں۔ آج ہر پاکستانی دوسرے پاکستانی کی ٹانگ کھینچنے میں لگا ہوا ہے۔ ہم ایک قوم نہیں بن رہے۔ پچھلے 69 سالوں سے ہم آج تک ایک قوم نہیں بن سکے۔ ہم سب جب سے پاکستان بنا ہے، ہم ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ تو اچھالتے ہیں، مگر ہم نے کبھی یہ سوچا کہ جس کے اوپر ہم کیچڑ اچھالتے ہیں وہ ہمارا بھائی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ ہم کہنے کو تو عاشق رسول ہیں، لیکن نہ ہم اس بات کے اوپر عمل کرتے ہیں کہ ہر مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اور نہ ہم سچ بولتے ہیں، نہ ہم جو ہے ایمانداری کے ساتھ کام کرتے ہیں، دھوکہ ہم دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ سسٹم خراب ہے۔ میرے بھائیوں، خراب ہم خود ہو گئے ہیں۔ ہم اس سسٹم کو بدلنا ہی نہیں چاہتے۔ اگر بدلنا چاہتے ہوتے تو اس سسٹم کو بدلنا مشکل نہیں تھا۔ اس سسٹم کو ایسا بنانے والے ہم خود ہیں۔ وہ لوگ کوئی ایسے آ کر جن لوگوں کی وجہ سے سسٹم خراب ہے، وہ لوگ ایسے آ کے عہدوں پر نہیں بیٹھ گئے، ان کو ہم نہیں بٹھایا، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ سسٹم خراب ہے۔ اب ان لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جو کہتے ہیں یہ ملک خراب ہے۔ میرا ان سے سوال ہے کہ ہم کون سے ٹھیک ہیں؟ میرے بھائیوں، یہ ملک خراب نہیں ہے، بلکہ ہم خراب ہو گئے ہیں۔ ہم ہر جگہ پر جہاں پر ہمیں موقع ملتا ہے اس ملک کو نقصان پہنچانے میں لگے ہوئے۔ آپ مثال یہی لے لیں کہ آج شہر میں یا ملک میں جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر لگے پڑے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ باہر کے ملک صاف ہیں، ہمارا ملک گندا ہے۔ تو میں ان سے سوال یہ کرتا ہوں کہ جو کچرے کی جگہ بنائی گئی ہیں ملک کے اندر، آپ ان جگہوں کے علاوہ کچرا کیوں دوسری جگہوں پہ پھینکتے ہیں؟
ملک نہیں، ہماری نیتیں خراب ہیں، ہم خراب ہیں۔ ہم روڈ پر جا رہے ہوتے ہیں کہیں، ہم راستے میں گاڑی میں سے کچرا پھینک دیتے ہیں اور کہتے ہیں ملک خراب ہے۔ ہمارے اپنے کام سیدھے نہیں ہیں، جھوٹ ہم بولتے ہیں، کہتے ہیں ملک خراب ہے۔ دھوکہ ہم دیتے ہیں، کہتے ہیں ملک خراب ہے۔ چوریاں ہم لوگ کرتے ہیں، کہتے ہیں ملک خراب ہے۔ اپنے بھائی کے اوپر گولیاں ہم چلاتے ہیں، کہتے ہیں ملک خراب ہے۔ اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ملک خراب ہے۔ آپس میں قوموں میں بٹ جاتے ہیں، کہتے ہیں ملک خراب ہے۔ آپس میں فرقوں میں بٹ جاتے ہیں، کہتے ہیں ملک خراب ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب اب بٹ جائیں گے تو ملک صحیح کیسے ہوگا؟ 1947 میں ایک قوم کو ایک ملک کی ضرورت تھی، اور آج ایک ملک کو ایک قوم کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے پاس ایک قوم نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم اپنے ملک کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ ذمہ دار پاکستان نہیں، ذمہ دار ہم خود ہیں۔ ہم نے اپنے سینوں میں اپنے ہی بھائیوں کے خلاف نفرتیں پیدا کی، اپنے ہی بھائیوں کو برا بولا، اپنے ہی بھائیوں کے ساتھ لڑائی کرنے ہر دوسرے دن ہم پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن اس سے کسی انگریز کا فائدہ نہیں ہے، اس سے کسی مسلمان کا فائدہ نہیں، بلکہ اس سے انگریز کا فائدہ ہے کہ لڑائی آپ کر رہے ہو اور انگریز خوش ہو رہا ہے، وہاں پر بیٹھ کر دیکھ رہا ہے کہ مسلمان آپس میں لڑ لڑ کے ختم ہو رہے ہیں۔ انگریز خوش ہو رہا ہے اور اس سے آپ کا نقصان ہو رہا ہے۔ آپ تو وہ تھے کہ جو جنگوں کے میدانوں میں کافروں کو شکست دیتے تھے اور اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے۔ پڑھو اپنی تاریخ میرے نوجوانوں، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ سلطان صلاح الدین بھی ایک لیڈر گزرے تھے، جن کے پاس ایک قوم تھی۔ ارطغرل غازی، عثمان غازی اور بے شمار ٹیپو سلطان، طارق بن زیاد، ان سب کے پاس قومیں تھیں، یہ کافروں کو شکست دیتے تھے۔ آج ہم ایک قوم نہیں ہے، ہم اپنے ہی بھائیوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، اپنے ہی بھائیوں کو برا بولتے ہیں، اپنے ہی بھائیوں پر گولیاں چلاتے ہیں، اور پھر آخر میں ذمہ دار اپنے ہی ملک کو بنا دیتے ہیں۔ افسوس ہے اس بات۔ اللہ ہم سب کو ایک قوم بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اب ہم بات کرتے ہیں ان لوگوں کی کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اس ملک نے ہمیں کیا دیا۔ میرا سوال ہے ان سے کہ ہم نے اس ملک کو کیا دیا، سوائے دکھ درد کے، ظالم حکمرانوں کے، چور اشرافیہ کے اور کرپٹ عہدیداروں کے۔ ہم نے اس ملک کو آخر کیا دیا؟ اس ملک نے تو ہمیں بہت کچھ دیا، رہنے کے لیے جگہ دی، پرسکون ماحول دیا، خوبصورت فضا دی، آزادی کے ساتھ اپنی عبادت کرنے کے لیے جگہ بھی دی۔ لیکن ہم نے اس ملک کو جس طرح سے ہو سکا نقصان پہنچایا، اور پھر آخر میں کہتے ہیں کہ اس ملک نے ہمیں کیا دیا۔ ہم نے کیا دیا اس کو؟ ہم نے اس کو لڑائیوں کے سوا کیا دیا؟ آپس کی لڑائیاں ہی ہماری ختم نہیں ہوتی، ہم ذاتوں کی لڑائیوں میں، فرقوں کی لڑائیوں میں، صوبوں کی لڑائیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ ہر کوئی اپنے آپ کو دوسرے سے سپیریئر سمجھتا ہے، ہر کوئی اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہاں، آپ سب عام انسان ہیں، میں بھی عام انسان ہوں، ہم سب غلط ہیں، ہم سب کے اندر کمیاں ہیں، سوائے نبیوں میں کمیاں کوئی نہیں تھی، لیکن ہم لوگوں میں کمیاں ہیں۔ ہم 100% پرفیکٹ نہیں ہیں، ہم سب قوموں میں بھی غلطیاں ہیں۔ ہم نے تو یہ لڑائیاں بھی چھیڑی ہوئی ہیں، سب سے پہلے فرقوں کی، کہ ہم لوگ اہل حدیث، دیوبند، شیعہ، سنی، بریلوی اور پتہ نہیں کتنے ہی فرقوں میں لڑائیاں آپس میں ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اس سے اوپر ذاتوں پہ آئیں تو راجپوت، سندھی، بلوچی، راجپوت، ملک اوان، نیازی، یوسف زئی، کھوسا اور پتہ نہیں کتنے جٹ بٹ، سب جتنی بھی ذاتیں ہیں سب آپس کی لڑائیاں ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر اس سے آگے ہیں صوبوں کی طرف، تو صوبوں میں سندھی، بلوچی، پنجابی، پٹھان، کشمیری، اور یہ سب آپس کی لڑائیاں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم سے کوئی بھائی
کوئی ذرا سی بات کر لے تو ہم بس اس کو مرنے مارنے پہ آ جاتے ہیں. روڈ کے اوپر کوئی مسئلہ ہو جائے تو ہم اس کو مرنے مارنے پہ آ جاتے ہیں. یا پھر آج کل ہر کوئی دوسرے ہر علاقے میں ایک نہ ایک لڑکا وہ ڈان بن کے پھر رہا ہوتا ہے اور اپنے ہی مسلمان بھائی کو مارنے پہ لگا ہوا ہوتا ہے. کیا قومیں ایسے بنتی ہیں؟ بتائیں ہم نے اس ملک کو کوئی قوم دی؟ 1947 میں اس ملک کو ایک قوم کی ضرورت تھی. جو ایک قوم کو ایک ملک کی ضرورت تھی، آج ایک ملک کو ایک قوم کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں، یہ آپ ہاتھ دیکھ رہے ہیں، اس کی 5 انگلیاں اکیلے کچھ بھی نہیں ہیں. ہر انگلی اکیلے بہت بیکار ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. لیکن جب یہ ایک بند مٹھی بن جاتی تو پھر اس میں بہت طاقت آ جاتی. ایسے ہی ہم بھی ہیں، 5 انگلیوں کی طرح بٹے ہوئے ہیں. اگر ہم اس مٹھی کی طرح جڑ جائیں تو یاد رکھیں کہ ہم سے بڑی طاقت کوئی نہیں ہے. ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں اور پھر پاکستانی؟ ہم کیوں ذاتوں میں پڑے ہوئے ہیں اور لڑائیاں کر رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ اللہ کے لیے ان لڑائیوں کو چھوڑ دیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بنیں. خود کو عاشق رسول کہنے سے ہر کوئی عاشق رسول نہیں ہو جاتا. جب تک آپ ایک اچھے عاشق رسول اگر بننا چاہتے ہیں تو ان کی سنتوں پر چلیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانیں کہ ہر مسلمان کا بھائی ہے، دشمن نہیں. آپ تو اپنے ہی مسلمان بھائی کے دشمن بنے پھر رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اس ملک نے کیا دیا. ذرا سوچئے کہ آپ نے اس ملک کو کیا دیا، یا آپ کے بڑوں نے اس ملک کے لیے کیا ہی کام کیے جو آپ کہتے ہیں کہ اس ملک نے ہمیں کیا دیا. بہت شکریہ.